جی السلام علیکم. ریحان ملک کیس. ریحان ملک پاکستان چھوڑ کے اس ٹائم پہ تھائی لینڈ کیوں گئے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں. اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے, معاملہ سارا کیا تھا, اور ڈی پی او صاحب کے آفس کون گیا تھا. یہ ساری چیزیں میں آپ کو انڈائریکٹلی بتاؤں گا, ڈائریکٹلی تو میں آپ کو نہیں بتاتا. دیکھیں, جب یہ معاملہ پڑا تھا اس کے بعد ریحان ملک اور اس کے بھائیوں کی طرف سے ویڈیوز بنی تھی. ایک صحافی تھے جن کو لنگڑا بولا گیا تھا, ایکسپریس نیوز کے وہ صحافی ہیں, اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلتا رہا تھا. اب سین یہ ہوتا ہے کہ اس دوران وہ جو صحافی ہے اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ شوٹرز کے تھرو مجھے دھمکیاں دلوائی گئیں, مجھے جان کی دھمکی دی گئی, میری جان کو رسک ہے. اور وہ جو آڈیو ہے وہ آڈیو بھی میرے پاس پڑی ہے جس میں وہ جو بندہ ہے ان کو تھریٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایف آئی آر بھی ایک ہو چکی ہے. اب وہ ایف آئی آر کس کے نام پہ ہوئی ہے میں آپ کو یہ بات یہاں پہ نہیں بتاؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ معاملات خراب ہوں. میں معاملات جو ہے نا وہ صحیح کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اچھا, ایک ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے تھانہ سول لائن میں, اس میں بول دیا جاتا ہے جی یہ مسئلہ تھا, یہ ساری چیز تھی. اور جہاں تک بات ہوتی ہے ریحان ملک صاحب کی گرفتاری کے ڈے ون پہ جو ویڈیو لگی تھی تو اس میں یہی تھا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کر لیا تھا, بعد میں ان کو چھوڑ دیا تھا. اب کیوں چھوڑا اس کی بھی ریزن ہے, کیوں پکڑا اس کی بھی ریزن ہے, بہت ساری باتیں ہیں. اس کے علاوہ مارکیٹ میں کچھ ویڈیو گردش کر رہی ہیں جس میں نا وہ پروموشن کر رہے ہیں باہر ویزا وغیرہ کی نا, کہ فلاں جگہ سے ویزا لگائیں. وہ پروموشنل ویڈیو بھی اس ٹائم پہ مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں. تو کافی زیادہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ دستاویزات جو ہیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں, چاہے وہ ریحان ملک کے خلاف ہوں چاہے وہ کسی اور کے خلاف ہوں. تو یہ ساری ملتی جلتی ایک خبر تھی جی جو میں نے آپ سے انڈائریکٹلی شیئر کی. میں ڈائریکٹلی کیوں نہیں شیئر کر رہا, میں ایف آئی آر بھی یہاں پہ شیئر کر سکتا ہوں, میں نہیں شیئر کر رہا. اس کے علاوہ ایف آئی اے کے اندر جو اپلیکیشن دی گئی ہے وہ بھی میرے پاس پڑی ہے, میں وہ بھی یہاں پہ شیئر نہیں کر رہا. میں آڈیو میسج بھی یہاں پہ نہیں چلا رہا, میں اصل حقیقت بھی یہاں پہ چھپا رہا ہوں. اب میرا مقصد کیا ہے یہ سنیے گا بڑے غور سے. میرا مقصد یہ کہ دو سیالکوٹ کے جو لوگ ہیں, ایک ہو گئی صحافی. تھوڑا سا میں آپ کو صحافیوں کے بارے میں بتاتا چلوں. ایک بات آپ یاد رکھیے گا, یہ جو صحافی ہوتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں, بلکہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے گھر واپس آنا ہے کہ واپس نہیں آنا, چونکہ ہمارا کام ہی ایسا. اور پہلی دفعہ ہی نہ ہر صحافی کو تھریڈ بھی ملتے رہتے ہیں, مسئلے مسائل بھی لگے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک صحافت کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اور صحافت وہ پروفیشن ہے کہ جو شوقیہ ہے. اس صحافت کے اندر کوئی پیسہ نہیں ہے اتنا زیادہ کہ آپ بولو جی بہت بڑا پیسہ ہے, بندہ بڑا پیسے کما لے گا. نہیں, ایک صحافی جو دن کو گھر سے باہر نکلتا ہے اپنی روزی روٹی کماتا ہے, اس کا اتنا ہی بریڈ اینڈ بٹر ہی چل سکتا ہے, اس کو اتنے پیسے وہ کما لیتا ہے کہ ایزیلی ایک اچھے طریقے کے ساتھ بریڈ اینڈ بٹر اس کا چل جاتا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ پیسے کما لے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. تو صحافت ایک شوق کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحافی آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. اب یہاں پہ سین یہ ہوتا ہے ریحان ملک صاحب سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ آپ نے کیا کیا, آپ کے بھائی نے کیا جی صحافی کے گھر کے اندر چلے گئے, چونکہ ان کو لگتا تھا پیسے تو ان کے پاس ہیں, ان کو یہ بات لگتی تھی کہ صحافی کے خلاف پرچہ بھی ہو جائے گا, اس کو ہم اندر کرا لیں گے, سارا کرا لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا یار. اتنا ایزیلی ایک صحافی کے اوپر نہ آپ پرچے کروا سکتے ہو, نہ صحافی کے اگینسٹ آپ لوگ جا سکتے ہو. اب ہوتا کیا ہے, صحافی جو ہے وہ تو اس کے تو لنکس تو اس کے بھی ہوتے ہیں, پھر تو وہ زور کی بات آ جاتی ہے. خیر ان شارٹ میں یہاں پہ ایک بڑی اچھی آفر کرتا ہوں دونوں پارٹیز کو. ایک ریحان ملک صاحب کو, آپ بھی ہمارے بھائی ہے, دوسری پارٹی بھی ہمارے بھائی ہے, آپ دونوں سیالکوٹ کے ہو. آپ لوگ سیالکوٹ سے باہر کے نہیں ہو تو کیوں لڑ رہے ہو آپس میں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ جو بھی غلطی گلے شکوے ہیں تو بیٹھ کے بھی تو سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. تو پھر لازمی ہے کہ عدالتوں کے اندر لڑائی کرنا, ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا ضروری تو نہیں ہے. لیکن اگر دیکھیں آپ نے, ٹھیک ہے ایک صحافی نے خبر کوئی لیک کرتا ہے تو صحافی کا یہ کام ہے کہ اس نے خبر تو لیک کرنی ہے, اس کا یہ کام ہے, اس کو جہاں پہ موقع ملے گا وہ اپنی خبر کو لیک کرے گا. صحافی نے خبر لگا دی, اس کے بعد آپ نے کیا خبریں لگائیں جی رشتہ کرنا ہے, اس کے گھر وڑ گیا, اس کی بہن کے ساتھ رشتہ کرنا ہے, لنگڑا صحافی فلانا صحافی. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اس بندے کو گولیاں لگی ہیں. اگر وہ کوئی لنگڑا کے چل رہا ہے تو اسی صحافت میں اس نے گولیاں کھائی ہوئی ہیں. تو صحافت میں ہر قسم کے بندوں سے آپ کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹکر رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے اتنا زیادہ تذلیل کیا پھر ظاہری بات ہے پھر صحافی تھا, پھر ایف آئی آر تو انہیں کرانی سی. تو میں نہیں یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا کسی بھی ایف آئی آر کا, میں نہیں بول رہا, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے ختم کیا جائے تو بالکل جی میرا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے بہت سارے لڑکوں کے پاس میرا نمبر بھی ہے ریحان ملک صاحب, تو اس معاملے کو بیٹھ کے ختم کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو دوسرے صحافی بھائی ہیں ہمارے, ان سے نہ میری کوئی گپ شپ ہے, لیکن چونکہ صحافت کے ایک رشتہ ہم سب کا جڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ ان سے بھی بات کریں گے, ان کو بھی کنونس کریں گے کہ یار اس معاملات کو یہیں پہ ختم کرو, ایک ہی علاقے کے لوگوں مل بیٹھو, آپس میں رگڑے نہ لگاؤ ایک دوسرے کو. ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے وہیں پہ ہی رہنا ہے. اگر کوئی غلطی کسی پارٹی سے ہوئی ہے تو بیٹھ کے نا بات اس پہ کی جا سکتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ ویڈیو بناؤ اور اخلاق سے گری ہوئی ویڈیو بناؤ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو آپ کی صلح میں جو بھی رول ہوا میں پلے کر سکتا ہوں, اور انشاءاللہ پلے کر کے دکھاؤں گا بھی. اس معاملات کو ختم کیا جا سکتا ہے دونوں سائڈ سے.
جو ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ بھی اس ٹائم کافی زیادہ غصے میں ہیں. ظاہری بات ہے جو ایف آئی آر کرائی ہے انہوں نے کرائی ہے, ایف آئی اے کے اندر جو معاملات کیے ہیں اپلیکیشن وغیرہ انہوں نے ہی کیے ہیں, آپ کی خبر بھی انہوں نے بریک کی ہے, ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں, مجھے اس بات کا پتہ ہے. لیکن یہ ان کا کام ہے. دیکھیں جہاں پہ بھی جو چیز ہوگی, اگر آپ نے کام کرنا ہے ویزا وغیرہ کا تو آپ پراپر لائسنس لے کے کمپنی کھول کے کرو, آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن ویسے تو آپ نہیں کر سکتے نا, لیگلی الاؤ نہیں ہو. تو ساری باتیں لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں, لوگ ہمیں کمپلین کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی رہتی ہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا, ختم ہو سکتا ہے. لیکن اگر ختم کرنا چاہے تو ریحان ملک صاحب آپ یہاں پہ موجود نہیں ہوں, اور وہی بات ہے کہ آپ کے اوپر اگر ایف آئی آر بھی ہے, ٹھیک ہے, میں یہاں پہ کنفرم نہیں کر رہا, میں ویسے بول رہا ہوں آپ کو, اگر آپ کے اوپر ہے یا بھی نہیں بھی ہے, پتہ ہے آپ کو, مجھے بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نا, آپ کے بھائی بھی یہاں موجود ہیں, آپ نہیں آ سکتے پاکستان, نہیں آنا چاہتے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, لمبی ہم نہیں کریں گے. اگر آپ کے بھائی انٹرسٹڈ ہے بالکل جی مجھ سے رابطہ کریں. پھر میں وہ جو دوسرے صحافی بھائی ہیں میں ان کا نام نہیں لے رہا, پھر ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے. اس ٹائم پہ پرلا وہ کہتے ہیں نا ان کا تھوڑا سا بھاری ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کا نیچے ہے, تو ان سے بھی پھر ہم لوگ ریکویسٹ کریں گے کہ یار اس معاملات کو ختم کرو, اور تھانہ کچہری میں نہیں جانا چاہیے. سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں آپ بھی, وہ بھی بھائی صحافی ہیں. اب ظاہری بات ہے بہت بڑے ادارے کے بیورو چیف ہیں, آئی تھنک بیورو چیف ہیں جہاں تک مجھے میری انفارمیشن آئی ہے, میں رانگ ہو سکتا ہوں, نہیں تو ان کے ایک بہت بڑے ادارے کے ساتھ لنک بھی ہے. ظاہری بات ہے اگر ہیں تو اس کے نمائندے تو ہیں, اور بہت بڑا پاکستان کا ایک ادارہ ہے, تو یہاں پہ آپ لڑ نہیں سکتے میرے بھائی. اگر آپ بول دو کہ نہیں یہاں پہ میں زور ڈال دوں گا, ادھر بدماشی چل جائے گی, ادھر میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, نہیں بھائی جان, جو ادارے کا صحافی ہوتا ہے نا, وہ صحافی جو ہے نا, ادارہ اس کو اتنا ایزیلی نہیں چھوڑتا. پھر اس نے گاڑ گاڑ کا پانی پیے ہوتا ہے, ہر جگہ پہ اس کا لنک ہوتا ہے, مذاق تھوڑی ہے. تو میرے بھائی یہ نہ سمجھیں کسی کو کمزور, چلے آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے, صحافی کے پاس پیسے کم ہوں گے, یہی ہے. لیکن جہاں تک لنکس کی بات کریں, عقل شعور کام صحافی کا ڈیلی کام ہوتا ہے, تھانہ کچہری عدالتیں, اس نے تو جانا ہی جانا ہے. آپ شریف لوگ ہو یار, آپ اس چکر میں پڑ گئے ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ اتنے پیسے بھی لاکھوں روپے آپ لگاؤ گے, آلریڈی لگا بھی چکے ہو, ٹھیک ہے, تو میں انڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں میرے بھائی, میں آپ کو وہ نہیں کر رہا کہ تو آپ کو میں تنگ کر رہا ہوں یا میں آپ کو تھریٹ کر رہا ہوں. آپ بھی ہمارے بھائی ہو, میں اس معاملات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں اچھے طریقے سے, پازیٹیو وے میں. تو بھائی آپ لوگ اگر ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ملک صاحب رابطہ کریں. میں دوسرے صحافی بھائی سے بھی بات کرتا ہوں, میں کوشش کروں گا ان کو اسلام آباد بلا لوں, اپنے پاس بلا لوں, نہیں تو میں ان کے پاس چلا جاؤں گا. ریکویسٹ کرنا ہے یار, ان معاملات بیٹھ کے نا, جو بندے بھی صحافت کرتے ہیں اسے پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا, معاملات بیٹھ کے سارٹ آؤٹ ہو جاتے. تو کیوں لڑ رہے ہو؟ ایک ہی شہر کے لوگ ہو, کل کو دوبارہ بھی منہ لگے گا, ایک ہی تھانہ, ایک ہی سارے معاملات. تھانہ سول لائن میں آئی تھنک ایف آئی آر ہوئی ہے کوئی. تو بس یہی میسج میں نے دینا تھا کہ صلح کرنی ہو تو سر رابطہ کریں. آپ کے لڑکوں کے پاس میرا نمبر ہے, مجھے میسج بھیج دیں. آپ خود یہاں پہ موجود ہیں, آپ بے شک نہ ہیں, آپ کے بھائی یہاں پہ موجود ہیں, شاہد صاحب آئی تھنک ان کا نام ہے, بڑی تگڑی تگڑی ویڈیو وہ بناتے ہیں. تو بہرحال معاملات کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں, ڈیفینیٹلی ہم اس پہ بات کریں گے, کوشش کریں گے انشاءاللہ, اللہ نے میرے چاہا تو ہم اس معاملات کو ختم کریں گے, اس کو ہم لمبا نہیں لے کے جائیں گے. آپ بھی اپنے کاروبار پہ فوکس کرو, اپنے کام پہ فوکس کرو, ہمارے صحافی بھائی بھی اپنے کام پہ فوکس کریں. اور جو صحافت ہوتی ہے مذہبی اسی طرح دیتی ہے, خبر تو دیکھیں صحافی لگائے گا جو بھی اس کو ملے گی. اور ظاہری بات ہے اتنے بڑے اگر چینل کا صحافی ہے تو اس کے بعد میں وزن تو ہوگا. دیکھیں میں نے تو اپنی طرف سے بات کور کر لی, جب میں نے ویڈیو لگائی گھنٹے بعد آپ باہر آئے, میں نے بولا جی خبر فیک ہے, ٹھیک ہے, تو میں جو کر سکتا تھا میں نے آپ کے لیے کیا. بعد میں دوبارہ بھی میں نے خبر لگائی, جو میرے بس میں تھا میں نے کیا, کہ تاکہ آپ کی عزت نہ خراب ہو, ٹھیک ہے. باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ ملک ریحان صاحب تسی چور ہو, یا آپ نے جان بوجھ کے کوئی پیسے کھائے یا لوگوں کو فراڈ کیا, قطعاً کسی نے بھی یہ بات نہیں بولی کہ بھائی انہوں نے وہ کیا ہے. تو آپ بھی چیزوں کو تھوڑا سا پازیٹیو لیں, غصہ شصہ چھڑو, ٹھیک ہے. باقی بس آپ زیادہ میرے سے سمجھدار ہیں, اس معاملات کو ختم کرنا چاہتا ہیں, موسٹ ویلکم بھائی, مجھ سے رابطہ کریں, میرے ان باکس میں کریں, فیس بک پہ کریں, آپ جہاں آپ کا دل کریں, انسٹاگرام میں کریں, مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, آپ کے لڑکوں کے پاس بھی میرے نمبر ہے. تو بہرحال رابطہ کیجئے گا, تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس معاملات کو ختم کر لیں. کامنٹ سیکشن میں آپ بھی ویورز اپنی رائے ضرور دیجیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.